الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، عام طور پر ہمارے ہاں ایک مغالطہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی آپ نصیحت کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، خیر کی دعوت دیں، یا کسی اچھے کام کا کرنے کا حکم دیں، یا اس کی طرف متوجہ کریں، تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو دین ہے یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے اور اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور پھر کیا دلیل کے طور پر کیا آیت پیش کی جاتی ہے؟ لا اکراہ فی الدین، کہ بھئی دین کے اندر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، اس آیت کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا کیا یہ جو نظریہ ہے، یہ جو ایک کانسیپٹ ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ جو پیش کیا جاتا ہے، آپ نے کسی کو کہا بھائی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ میری مرضی میں پڑھوں نہیں پڑھوں، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے اور دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، اور یہ سارا مولویوں نے بنایا ہوا ہے، یہ سارا آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، تو آپ لوگ جبر کرتے ہیں، آپ لوگ سختی کرتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا اور اس آیت کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ لہذا ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور آیت الکرسی کے بعد اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، غالباً 256ویں آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کیا ہے؟ جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر داخل کرنے کے اعتبار سے، یعنی دخول دین کے حوالے سے کسی کے اوپر آپ سختی نہیں کریں گے کہ بھئی زبردستی اس کو آپ کہیں کہ تو مسلمان ہو، تو اسلام میں داخل ہو، یعنی دخول اسلام کے حوالے سے کسی قسم کا کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اس آیت کے شان نزول میں بہت ساری روایات آتی ہیں، میں 2 روایات آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو وہاں پر مدینہ کے لوگ جو تھے، وہ انصار جو عرب تھے، وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، یہودیوں کے باغات کے اندر جو ہے کاشتکاری کرتے تھے، ان کی ملازمت کرتے تھے، اور جو یہود تھے ان کے پاس تجارت بھی تھی، بڑے بڑے باغات بھی تھے، اور یہ اہل کتاب بھی تھے، یعنی ان کو مالی طور پر تجارت کرنے کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ تھا، اور اس کی وجہ سے پھر انہوں نے اپنا سودی کاروبار بڑا مضبوط اس کا جال پھیلایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اکثر لوگ ان کے مقروض تھے، اور مقروض ہونے کی وجہ سے ان کے تابع تھے، غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، اور انہی کی کھیتیوں میں باغات میں کام کرتے تھے۔ تو لہذا اس حوالے سے ان کا کنٹرول تھا، معاشی طور پر ان کا پورا کنٹرول تھا، اور علمی طور پر یہ کہ یہ اہل کتاب تھے، اور کہتے تھے جی ہم اہل کتاب ہیں اور ہم سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس نالج ہے، اور لوگ ان کے پاس اپنے فیصلے کروانے کے لیے بھی آتے تھے، معاملات کو حل کرانے کے لیے بھی آتے تھے۔ تو لہذا اس زمانے کے اندر ایک رواج چلا آ رہا تھا کہ جس خاتون کی اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ خاتون منت مانتی تھی
کہ اگر مجھے اولاد دی اللہ نے تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا اللہ نے دی، اس وقت وہ تو اسلام میں تو نہیں تھے نا، وہ تو مختلف مذاہب کے لوگ تھے، بت پرست بھی تھے، کہ جی ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو ہم اس اولاد کو یہودیوں کے حوالے کر دیں گے، اچھا یا ان کو یہودی بنا دیں گے، یعنی یہ منت مانی جاتی تھی۔ اب جس کے ہاں اولاد ہو جاتی تھی وہ پہلا جو بچہ ہے لڑکا وہ دے دیتا تھا ان کو، یہودیوں کو، اور یہودی کیا کرتے تھے، ان بچوں کو اپنے پاس رکھتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، لکھاتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے، اور وہ ان کا مذہب بھی قبول کر لیتے تھے، لہذا وہ رہتے ان کے پاس تھے۔ اچھا یہ جو منت ماننے کا سلسلہ تھا یہ کافی سالوں سے، یعنی کئی عرصے سے یہ جاری تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے یہ سلسلہ دیکھا۔ اب کیا ہوا کہ جب بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جب نکالا گیا، آپ حضرات کو میں بتا چکا ہوں، خیبر جب فتح ہو گیا اور ان کا جو بنو نذیر اور بنو قینقاع نے جب دھوکہ دیا اور وعدہ خلافی کی تو ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا تھا۔ تو جب وہاں سے ان کو بے دخل کیا گیا تو جو بچے لڑکے ان انصار مدینہ کے تھے یہ ان کے ساتھ بہت سے جوان بھی ہو چکے تھے اور بہت سے ان کے ساتھ رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ جاؤ یہاں سے، لیکن ہماری اولادیں ہمیں دے کے جاؤ، اور ان اولادوں کو زبردستی کہا کہ بھئی تم یہودی مذہب چھوڑو اور تم نے اب اسلام کو قبول کرنا ہے۔ تو لہذا یہ آیت اس حوالے سے نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان جو جنہوں نے یہودیت کو قبول کیا ہوا ہے آپ زبردستی ان کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، اب زبردستی نہ کریں۔ ایک تو اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا کرتا تھا جو شام سے، اور یہ کرسچن تھے، عیسائی تھے، اور یہ زیتون کا تیل لے کر آیا کرتے تھے اور یہ وہاں بیچتے تھے۔ تو وہاں پر ایک شخص تھا، حسین نامی شخص تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، اور وہ بیٹے جو ہے وہ تجارت کرتے تھے، تو وہ ان کا اس قافلے والوں سے کافی معاملات کرتے تھے، تعلق تھا، اور ان کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوتی تھی۔ تو لہذا وہ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان سے متاثر ہو کے کہ 2 بیٹے اس کے وہ انہوں نے کرسچینٹی قبول کر لی، عیسائیت قبول کر لی۔ تو لہذا اس بنا پر جب وہ جو حسین نامی شخص تھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں زبردستی اپنے بچوں کو ان کا مذہب تبدیل کراتا ہوں اور ان کو اسلام میں داخل کرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے پھر یہ والی آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین۔ لہذا ناظرین، یہ پہلی بات تو آپ حضرات کی سمجھ میں یہ آ گئی کہ اسلام کے اندر دخول دین کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے۔ لہذا اب اگر کوئی سختی کر کے زبردستی تلوار کے زور پہ کسی کو اسلام میں داخل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، شرعی طور پر اس کو اجازت نہیں ہے۔ لہذا میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 واقعات بیان کرتا ہوں۔ ایک تو ان کا ایک غلام تھا، رومی غلام، اور وہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ان کا اکاؤنٹنٹ تھا، اس کو حساب کتاب بہت زیادہ ماہر تھا، اور اس کا نام تھا وثیق۔ وہ ان کے پاس رہا کرتا تھا اور بہت سال ان کے پاس رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ وہ مسلمان ہو جائے، تو وہ مسلمان نہیں ہوا، وہ عیسائی تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش کہ اسلام میں ایسا ہوتا کہ میں زبردستی تمہیں اسلام میں داخل کر سکتا تو میں تمہیں زبردستی اسلام میں داخل کرتا، لیکن اسلام کے اندر تو ایسا ہے نہیں۔ یعنی وہ اس وجہ سے کہ حضرت عمر کو اس سے بہت محبت تھی، محبت اس حوالے کی ساری زندگی ان کی خدمت کی اس نے، تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ بھئی یہ اگر کفر میں مر گیا تو یہ جہنم میں جائے گا، تو آپ کی خواہش تھی کہ بھئی یہ اسلام قبول کر لے، اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو لہذا اس نے کہا اے عمر، اسلام کے اندر تو زبردستی زور زبردستی تو ہے نہیں، تو لہذا آپ ایسا تو کر نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا اسی لیے تو نہیں کر رہا میں۔ اسی طرح سے ایک بڑھیا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت تھی، وہ بھی نصرانی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دعوت دی، کہا کہ بھئی تو اتنی بوڑھی ہے، تیرا کبھی کسی وقت بھی انتقال ہو جائے گا، تو کیوں نہیں اسلام میں داخل ہو جاتی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذرا
ان کے اندر روب تھا، تو وہ یہ سمجھی کہ حضرت عمر ان کو بائی فورس کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا میں ساری زندگی میں نے کرسچینٹی میں رہی ہوں، اب میں نہیں چاہتی کہ میں اسلام میں داخل ہوں، اسلام قبول کروں، میں اسی مذہب پہ رہنا چاہتی ہوں۔ تو لہذا اور حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، یہ اسلام کے اندر تو کوئی سختی ہے نہیں، تو لہذا زبردستی تو میں تمہیں اسلام میں داخل نہیں کر سکتا۔ لہذا ناظرین، یہ دو واقعات حضرت عمر کے بھی آپ کو پتہ چل گئے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے دو احادیث بھی بیان کر دی، اور لا اکراہ فی الدین کا شان نزول بھی بیان کیا، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قد تبین الرشد من الغی، کہ جو کفر ہے، جو بغاوت ہے، جو سرکشی ہے، وہ ظاہر ہو گئی ہے، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا ہدایت کے ذریعے سے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور جو تو کفر اختیار کرتا ہے، طاغوت کا پیروکار بنتا ہے، اور جو ومن یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ ایک مضبوط رسی کو تھام لیتا ہے، ایک مضبوط حلقے کو تھام لیتا ہے۔ لانفصام لہا واللہ سمیع علیم، اور وہ ایسا مضبوط حلقہ ہے، ایسی مضبوط رسی ہے، یا اس نے اس کو پکڑا ہے، اتنے مضبوط حلقے کو پکڑا ہے کہ وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ تو لہذا اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قد تبین الرشد من الغی، کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، ہدایت بھی واضح ہو گئی ہے اور گمراہی بھی واضح ہو گئی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، راستہ واضح ہو چکا ہے۔ وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستوں کی طرف تمہاری رہنمائی کر دی۔ فمن شاء فلیضل ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے وہ کفر اختیار کرے اور جس کا دل چاہے گمراہی اختیار کرے، ومن شاء فلیؤمن، اور جس کا دل چاہے وہ ایمان لے کر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی کفر والا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور ہدایت والا راستہ بھی دکھا دیا ہے۔ اب یہ انسان نے اختیار کرنا ہے، اور یہ کوئی اسلام میں زبردستی نہیں ہے کہ بھئی زبردستی کسی کو پکڑ کے آپ اسلام کے اندر داخل کریں۔ تو یہ ایک بات تو واضح ہو گئی۔ دیکھیں، اگر اسلام کے اندر زبردستی ہوتی اور ریاست اپنی طاقت کو استعمال کر کے جبر کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے، تلوار کے زور پہ اگر مسلمان کرتی، تو آج ہندوستان کے اندر آپ کو ایک بھی ہندو نہیں ملتا۔ یہ جو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان تین ملکوں کے مسلمانوں کی تعداد ملا لی جائے تو کم سے کم اگر میں ایوریج کہتا ہوں کہ بھئی تینوں کی اگر ملا لی جائے تو 40-50 کروڑ، یعنی 50 کروڑ تو کہیں نہیں گئی، اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ تو یہ جو 50 کروڑ آپ کو جو مسلمان نظر آتے ہیں ناظرین، یہ کسی جابر بادشاہ کی وجہ سے، کسی مسلمان خلیفہ کی وجہ سے، سلطان کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے کوئی تلوار کے زور پہ سب کو اسلام میں داخل کیا۔ یہ جو آپ کو جو یہ کروڑوں مسلمان نظر آتے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یہ مسلمان ہوئے ہیں اسلام کی تعلیمات سے، اسلام کے اخلاق سے، اسلام کا جو کردار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن سے، اور اولیاء کرام اور علماء کرام کی محنت سے یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ اور یہاں اگر اسٹیٹ کی طاقت استعمال کی جاتی تو آپ مجھے بتائیں، کیا ایک شخص بھی جو ہے وہ پھر ہندو رہ سکتا تھا، کافر رہ سکتا تھا؟ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے کہ اسلام کا شروع سے یہ مزاج ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج ہی نہیں بنایا کہ کسی بھی شخص کو آپ زبردستی اسلام میں داخل کریں، کیونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور جو فطری چیزیں ہوتی ہیں، جو طبعی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بالجبر جو ہے قبول نہیں کروایا جاتا کہ آپ طاقت کے زور پہ قبول کروائیں۔ طاقت کے زور پہ آپ جسم کو تو تابع کر سکتے ہیں نا، جسم کو تو آپ جو ہے وہ غلام بنا سکتے ہیں، جسم کو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو قتل کرنے کے لیے کفار نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو مار دیں گے ورنہ آپ جو ہے وہ کیا کریں، آپ کفر کو قبول کر لیں، تو انہوں نے کفر کو قبول کرنا برداشت نہیں کیا، انہوں نے موت کو برداشت کیا۔ اسی طرح سے ایک اور کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے حملہ کیا تو ایک شخص نے جو ہے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، یعنی ان کو یہ ہوا کہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ اس لیے پڑھا ہے کہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے، تب حضور اکرم اور ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ مقدمہ پہنچا تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے اشققت قلبک، کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے دل سے پڑھا ہے یا جان بچانے کے لیے پڑھا ہے؟ تو اسلام جو ہے دین فطرت ہے، اور اسلام میں جو داخل ہوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ ہوگا، اپنی طبیعت کے ساتھ ہوگا، یعنی رضامندی کے ساتھ ہوگا۔ ایسے نہیں کہ آپ بالجبر اس کو اسلام میں داخل کر دیں۔ بالجبر آپ کسی سے نماز تو پڑھوا لیں گے، لیکن وہ صرف ایک صورت ہوگی، وہ صورت ہی ہوگی، وہ کوئی اس کی شکل ہی ہوگی، حقیقت تو نہیں ہوگی۔ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے سامنے تو کلمہ پڑھ لے گا، لیکن گھر کے اندر وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہے۔ تو لہذا اس لیے اسلام جو ہے وہ ایک دین فطرت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ فطری طور پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ جب پیدا ہوتا ہے تو اب وہ فطرت اس کی اگر مسخ کر دیتے ہیں تو اس کے والدین کرتے ہیں، ابواہ یحودانی و ینصرانی و مجوسانی، کہ اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو نصرانی بناتے ہیں، اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ لیکن پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں جب وہ اپنی فطرت کا استعمال کرتا ہے، اپنی عقل کے اوپر سے تعصب کا پردہ ہٹاتا ہے، اور جب اس پردے کو ہٹا کر مشاہدہ کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے اس کائنات کا، اور اسی طریقے سے جب اسلام کا وہ مطالعہ کرتا ہے تو وہ پھر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ اس نے تو پردہ ہٹا دیا ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پہ اور ان کے کانوں پہ جو ہے وہ پردہ ڈال دیا ہے۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ جب دلوں میں مرض ہوتا ہے تو ان کو حق نظر نہیں آتا، اور ان کو جو باطل ہے اس کے اندر زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے۔ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو طاقتور چیزیں کھلائی جائیں تو اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا، وہ اس کو ہضم نہیں ہوتی، اور اس کے اندر سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مرض پیدا کر دیا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب یہ جو بات ہے، یہ بات تو اب واضح ہو گئی۔ ایک بات ضمناً ابھی میرے ذہن میں آئی کہ عام طور پہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھئی ہندوستان کے اندر ہی کروڑوں مسلمان کیوں ہوئے، کیا وجہ ہوئی؟ دیکھیں، اس کے اندر اسلام کی حقانیت، اسلام کی دعوت، اور اسلام ایک دین فطرت ہے، اس کے اندر جو بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں، اور دوسرا کہ تکریم انسانیت کا جو فلسفہ ہے اسلام کے اندر، یہ بڑا اہم ہے۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ نے ہر انسان کو عزت دینی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو اللہ کہتے ہیں ہم نے عزت دی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو فلسفہ ہے اسلام کا کہ ہر انسان کو عزت دو، ہر انسان جو ہے اشرفیت رکھتا ہے، عزت رکھتا ہے، اس کا ایک مقام ہے بحیثیت انسان ہونے کے۔ اسلام کے اندر ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو یہ جیسے ہندوؤں کے ہاں ہوتا ہے کہ بھئی یہ شودر ہے اور یہ برہمن ہے اور ذات پات کے مسئلے ہیں اور یہ اچھوت ہے اور یہ نچلی ذات کا ہے، یہ اچلی ذات کا ہے، اسلام کے اندر ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں تمہیں اللہ تعالیٰ نے مرد عورت پیدا کیا، مختلف قبیلوں میں پیدا کیا ہے، لیکن تم میں سب سے زیادہ جو اللہ کے ہاں مقبول شخص ہے، اللہ کے ہاں جس کی عزت ہے، وہ متقی شخص ہے۔ یہ نہیں کہ جی یہ سید ہے، یہ غیر سید ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ امیر ہے، یہ قریشی ہے، غیر قریشی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ نہیں، اسلام کے اندر ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو سارے برابر ہیں۔ صرف فضیلت کس کو حاصل ہے؟ جو متقی ہے، جو اہل علم ہے، علم والوں کو، تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ اب ہندوؤں کے ہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ ہاں ان کے ہاں 5000 سال سے، یعنی اسلام آنے سے پہلے 5000 سال سے جو ہے وہ برہمن جو ایک طبقہ تھا جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا تھا، اس نے شودرز اور جو نچلی ذات کے لوگ تھے ان کی زندگیاں اجیرن کی ہوئی تھی، ان کو غلام بنایا ہوا تھا، اور ان کو ایک طرح سے ایک دوسری مخلوق تصور کیا جاتا تھا۔ یعنی یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کے گھاٹ سے کنویں سے پانی پی لے شودر، نچلی ذات کا شخص، تو اس کو
قتل کر دیا جاتا تھا اور وہ پلید ہوتا تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے آ کر جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتایا کہ اسلام جو ہے وہ تو انتہائی عزت دینے والا مذہب ہے، اس کے اندر تو انسان کی عزت ہے، اس کا اکرام ہے، اس کی تکریم ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے جب اسلام کے ان سنہری اصولوں کو، اخلاقوں کو جب دیکھا تو وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جی یہ ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی یہ مسلمان لڑکے ہماری بچیوں کو ورغلاتے ہیں اور ہندو بچیوں کو ورغلا کر اور ان کو اسلام میں داخل کرتے ہیں، تو لہذا یہ کوئی قانون بنایا جائے کہ جو ہے اکثر آپ سندھ میں بھی سنتے رہتے ہیں، سندھ میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلام کے اندر داخل ہونے والی جو شخصیات ہیں یا آپ کہیں کہ جو صنف ہے وہ تو عورتیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایک غیر مسلم عورت دیکھتی ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر مسلمان مرد جو ہے اپنی عورت کو کتنی عزت دیتا ہے، اس کو کتنا احترام دیتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے اور اس کو پیار کرتا ہے اور اس کو کوئی دوسرے درجے کی مخلوق نہیں سمجھتا، تو پھر عورتیں جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو بھی وہی عزت چاہیے، وہی اکرام چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عورت ہونے کی حیثیت سے دیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرتی ہیں تو اس کے اندر جب وہ پڑھتی ہیں کہ عورت کو جنت کا مقام دیا گیا ماں ہونے کی صورت میں، بیٹی ہونے کی صورت میں رحمت کا، بیوی ہونے کی صورت میں ایک اس کی قریب ترین ساتھی رفیق ہونے کا، اور یہ جب وہ دیکھتی ہیں کہ اسلام اتنی عزت دیتا ہے عورت کو تو لہذا وہ پھر اسلام کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں تو عورت کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ جیسے وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عورتیں زیادہ تر اسلام کو قبول کرتی ہیں۔ تو لہذا ناظرین یہ اسلام کی تعلیمات تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ جو آپ نے صحابہ کرام کو سکھائے۔ دیکھیں جب محمد بن قاسم پہنچا ہے سندھ کے اندر تو اس وقت تو چند سو کے قریب مسلمان تھے، اور کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے پورے بر صغیر کے اندر اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ یہ تو سلوک کیا مسلمانوں نے کہ آج آپ کو ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں آپ کو ہندو بھی ملتے ہیں اور بدھسٹ مذہب کے ماننے والے بھی ملتے ہیں، ان کے مندر بھی ملتے ہیں، ان کے ٹیمپل بھی ملتے ہیں، گردوارے بھی، سب کچھ ملتا ہے آپ کو۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ یورپ میں آ جائیں تو اسپانیہ کے اندر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن مسلمانوں نے زور زبردستی کسی کو بھی جو ہے اسلام میں داخل نہیں کیا، اور نہ گرجا گھروں کو، نہ کسی دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو جو ہے وہ ان کا میسیکر کیا یا ان کو جو ہے وہاں پر ان کا استحصال کیا، اور جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے وہ سارے اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے ہوئے۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں کا جب دور ختم ہوا تو آپ دیکھیں کہ چند سالوں کے اندر، اور آج جو ہے وہ کوئی ایک مسجد کا نشان نہیں ملتا۔ قرطبہ مسجد بھی جو موجود ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک چرچ اور کیتھیڈرل بنا دیا گیا ہے، وہ اس لیے قائم ہے، اور اس کی عمارت ہی اتنی شاندار ہے کہ اس کو مقامی لوگوں نے، کبھی انشاءاللہ میں اس پہ پروگرام کروں گا، تو اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ باقی آپ کو نہ مساجد ملتی ہیں، نہ آپ کو قبرستان ملتے ہیں۔ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی اور لاکھوں کروڑوں مسلمان تھے، اور وہ انتقال بھی کرتے تھے، ان کی قبریں بھی ہوں گی، تو کدھر گئیں؟ سب ختم۔ تو لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ انتہائی غلط پروپوگنڈا ہے، اور ہمارا مسلمان جو ہے اس پروپوگنڈے کا شکار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورہ یونس میں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہتا تو سب کے سب لوگوں کو زمین کے اندر جتنے بھی تھے سب کو مسلمان کر دیتا۔ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا،
زمین پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو مومن بنا دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو پھر فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، کیا آپ لوگوں پہ سختی کریں گے، جبر کریں گے کہ تاکہ وہ ایمان لے آئیں؟ تو اس کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کھول کر بیان کر دیا ہے، ہر چیز ہمارے سامنے ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، شعور، اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی، اور وہ غور و فکر کر سکتا ہے اس کائنات میں، اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بھئی غور و فکر کرو، لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم غور و فکر کرو، یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگو۔ تو لہذا کن کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں؟ تو لہذا یہ مجھے اور آپ کو مخاطب کر۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ انبیاء کرام آ کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ان کو تعارف کراتے ہیں اللہ کی ذات سے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مرکز کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز کیا ہے؟ توحید ہے۔ لہذا یہ بھی اللہ کا احسان ہی ہے نا کہ اللہ نے یاد دہانی کے لیے اور اپنے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تو لہذا ناظرین، اللہ نے عقل دے دی، شعور دے دیا، اللہ نے سمجھ دے دی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نازل فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کر واضح کر دی ہیں۔ اب بھی انسان اگر ان چیزوں سے عبرت حاصل نہ کرے، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مند لوگو، ابصار، بصیرت والے، نگاہوں والے لوگو، عبرت حاصل کرو۔ پچھلی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کر دیے۔ تو اب بھی اگر کوئی انسان حق کو قبول نہیں کرتا تو یہ اس کا مسئلہ ہے، اسی لیے تو اس کو پھر سزا بھی ملے گی۔ دیکھیں نا، اس کا پھر یہ کہ آپ دخول کے اعتبار سے، اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے بھائی میں نے جو ہے وہ انگلینڈ میں آ گیا، پڑھنے کے لیے آیا، اور پڑھ کے وہ اس کو کہا جاتا ہے بھائی اگر تم اتنے سال یہاں رک جاؤ تو تم یہاں کی نیشنلٹی لے لو۔ وہ کہتا ہے میں نے نہیں لینی نیشنلٹی۔ تو صحیح ہے، اس کو پورا اختیار ہے بھائی کہ وہ لے نہ لے، لیکن جب وہ لے لیتا ہے اپنی مرضی سے تو اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے لیتا ہے، تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا کہ بھائی اب جب تم نے لے لی ہے تو اب تمہیں اس ملک کے قوانین کا احترام کرنا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ جی میں ان کے اس ملک کے قوانین کا احترام نہیں کرتا، تم نے تو اب نیشنلٹی لے لی ہے۔ تو لہذا اسی طریقے سے دخول اسلام کے حوالے سے تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، تلوار کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہو جائے گا تو پھر اس کے حوالے سے اب اس کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتا پھرے، اسلام کے قوانین کا مذاق اڑاتا پھرے، پھر وہ نماز کا مذاق اڑائے، روزے کا اڑائے، اور حج کا اڑائے، اور اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑائے، اور اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو زکوٰۃ کے مانعین تھے، جنہوں نے انکار کیا زکوٰۃ کا کہ بھئی ہم آپ کو نہیں دیتے، وہ زکوٰۃ کے اس طور پہ وہ منکر نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے بھئی ہمارا مال ہے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم آپ کو نہیں دیتے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، حضور کے زمانے میں جو تم اونٹ دیتے تھے اس کے ساتھ جو اس کی نکیل دیتے تھے وہ بھی میں تم سے لوں گا۔ تو آپ نے باقاعدہ ان کے خلاف جنگ کی۔ تو یہ تو جبر نہیں ہو گیا، کیونکہ اسلام پر عمل کروانے کے اعتبار سے تو آپ کو سختی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ایک شخص ہے چوری کرتا ہے، اب وہ چوری کر لی، اس نے ڈاکہ ڈال دیا، اس نے جو ہے کسی کا ریپ کر دیا، اب جب اس کو سزا دینے کی باری آئے تو آپ کہیں نہیں بھائی اس کو سزا مت دو، یہ تو ظلم ہے، آپ سختی مت کریں۔ تو آپ کیا کہے، کوئی عقل مند آدمی کہے گا یہ کیسی بات کر رہے ہو بھائی، سختی، یہ تو اس نے ظلم کیا ہے، اس نے جرم کیا ہے، تو لہذا سختی تو ہوگی۔ اور اس کو عمل درآمد کرانے کے لیے، قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے، دیکھیں نا، آپ کسی بچے کو کہتے ہیں، ایک شخص نے مجھ سے کہا جی اسلام بڑا سخت مذہب ہے، وہ کہتا ہے کہ جی بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کی تلقین کرو اور 10 سال کا ہو جائے تو سختی کے ساتھ اس کو نماز پڑھاؤ۔ تو اسلام میں تو سختی نہیں ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، تمہیں سختی جو ہے وہ یہیں پہ نظر آتی ہے، نماز پہ نظر آ رہی ہے، دین پہ چلنے پہ سختی نظر آ رہی ہے، اور تم جو اپنے بچوں کو 5 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں
بچہ رو رہا ہوتا ہے, اٹھا کر اس کو نرسری میں چھوڑ کے آتے ہو اور اس کو جو ہے ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ دیتے ہو, خود جابیں کرتے ہو, اور بچہ رو رہا ہوتا ہے اور بیچارہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے, اور یہ کیا اس کے اوپر سختی نہیں ہے؟ یہ کیا جبر نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو خاموش ہو گیا. کہ یہاں تو اس کو اس کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے پیار محبت سے کہا جا رہا ہے, کوئی کوڑے مارنے کا حکم نہیں ہے. تو آپ جو ہے اس کو سختی کہتے ہیں, اور یہاں پر آپ جو ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں, اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا, اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے ملٹری کالج کو جوائن کرنا ہے, پاکستان میں ملٹری کالج ہوتے ہیں پٹارو, تو اب اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ داخل ہوں یا نہ ہوں, یہ تو آپ کو اختیار ہے. لیکن جب آپ داخل ہو جائیں گے تو بھائی وہاں پر تو پھر صبح 4 بجے بھی اٹھایا جائے گا, آپ کو پی ٹی بھی کرائی جائے گی, آپ پہ سختی بھی ہوگی, سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے بھی نہلایا جائے گا, آپ کو اٹھک بیٹھک بھی کروائی جائے گی, پتہ نہیں کیا کیا کروایا جائے گا. اب ایک آدمی کہے کہ بھئی مجھے فوجی بنانے کے لیے اتنی میرے پہ سختی ہو رہی ہے, یہ تو ظلم ہے, جبر ہے, اور میں ایسا فوجی نہیں بنتا جس میں زبردستی. تو سب یہ کہیں گے بھائی یہ تو اس کالج کا ایک دستور ہے, قانون ہے, اس کے اپنے قوانین ہیں, اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں. آپ نے جب داخل ہو گئے آپ اس کے اندر, تو اب آپ کو ان کو فالو کرنا پڑے گا, ورنہ آپ چھوڑ دیں. تو لہذا اسی طرح سے یہ اسلام کی کے اوپر عمل کرانے کے حوالے سے بھی ہے کہ بھئی منکر بھی کیا, جو منکر ہوگا اس کو روکا جائے گا, اور جو معروف ہوگا اس کے کرنے کا حکم دیا جائے گا. یہ اسلام کے اندر باقاعدہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیجیے, آپ حضرات کو بھی توفیق دے اسلام کو سمجھنے کی. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی جی, آپ ٹی وی کی آواز بند کریں. پوچھنا ہے. جی جی پوچھیں, ٹی وی کی آواز بند کر کے. جی ٹی وی نے آواز اچھا بند ہے, ٹھیک ہے. اچھا پچھلے ہفتے وینسڈے نہ 25 تاریخ, جی سننے ہو؟ جی سن رہا میں, بولو. اچھا ایک پروگرام لگا سی چینل 757 پر, اتنے ایک آدمی وہ اپنے آپ کی شیخ وانا سی, جڑا پروگرام آدمی کرائی رہا سی, وہ شیخ جڑا سی وہ کہنا سی بھائی جڑی تسا دعا منگنے ہو موت بھی واسطہ ہے یا قبرستانہ تے جانے ہو قرآن پڑھنے ہو, کیا ان کو کوئی ثواب نہیں ملنا؟ اچھا پھر انہی شیخ صاحب سے آپ نے پوچھنا تھا نا کہ بھائی کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم, شکر اللہ کا. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. ایکچولی 7 مبین والا جو وظیفہ تھا یاسین کا, وہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا بیفور 3 days نا, تو اس کو 7 days مجھے کمپلیٹ کرنا تھا. بیکاز آف سم وومن پرابلمس میں اس کو کنٹینیو نہیں کر پا رہی. 3 دن میں نے کیا ہے. وہ جو آپ جو دن رہ گئے ہیں ان دنوں کو آپ بعد میں پورا کر لینا. اوکے, وہ میں نے اپنی امی سے بولا ہے, میں عشاء کے بعد پڑھ رہی تھی, تو ابھی میں نے اپنی امی کو پاکستان میں بولا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں میرے لیے 4. نہیں وہ تو پڑھ لیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ پڑھ لیں نا, وہ جو جتنے دن آپ کا گیپ ہوگا اتنے دن آپ, جیسے 5 دن 6 دن, اس کو آپ پھر پورا کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم, شکر اللہ. شکر ہے شکر ہے. مولوی صاحب ہمارا 2 سوال ہے. ایک سوال تو ایسے ہے کہ مولوی کے بارے میں تم ناراض نہ ہو, ایک سوال ہمارا اپنا ہے, سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے. 2 سوال ہے ہمارا. ایک سوال یہ ہے کہ میں کسی بلڈر کے ساتھ کام کرتا ہوں, جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کہ اس کو میں 100 روپے دن دیتا ہوں, ہم کو 50 روپے دن دیتے ہیں. وہ پیسے جم میں ڈالتے ہیں, وہ 50 جو باقی 50 ہے وہ جم میں ڈالتے ہیں. وہ اس کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات ہے مولوی کو کہ میں بولتا ہوں کہ جیسے پاکستان میں جیسے ابھی جلسے جلوسی ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ ہو رہے ہیں, جو بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو ایک مولوی ہے وہ عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے. تو اچھا میرے بھائی, اب وہ تو ان مولوی صاحب سے پوچھ لیں نا. ٹھیک ہے, وہ یہ تو اب یہ آپ حضرات کا ہے, دیکھیں یہ وہ تو. اچھا جی نیکسٹ کال لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم, شکر اللہ کا. جی مفتی صاحب میرے 2-3 سوال ہیں. ایک یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر
ختم کی تو انہوں نے ایک تو یہ دعا مانگی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، وہ تو مجھے آتی ہے، لیکن ایک اور دعا انہوں نے مانگی تھی کہ اللہ پاک ہم دونوں کا اپنا فرما بردار بنا. وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سی دعا تھی اور کون سی کس پارے میں کون سی آیت ہے کہ صورت میں؟ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حافظہ تیز کرنے کے لیے حضرت ہریرہ کو کچھ پڑھ کر دم کیا تھا، آپ کو اگر پتا ہو تو وہ بتا دیں کیا دم کیا تھا انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. جی جی ہاں جی 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 فرمائیں. ہاں جی سوری السلام علیکم. میں نے نا سنا ہے کہ یہ ربیع ثانی کا جو یہ مہینہ ہے اس کی 3rd جمعرات جو آتی ہے ابھی جو پرسوں آئے گی، اس پہ آپ 625 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں ایک ہی دفعہ لکھنا ہے، تو کیا لکھ سکتے ہیں؟ کسی نے آپ کو کہا ہے کہ کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ وہ میں نے یوٹیوب پہ ایکچولی پڑھا ہے کہ اچھا چلیں ایسے دیکھیں، یہ تو وظیفے ہوتے ہیں نا، اب یہ میں نے تو کبھی یہ نہیں بتایا، ٹھیک ہے، یہ تو وظائف ہیں، اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، بسم اللہ لکھنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے، لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی خیریت مفتی سے؟ صاحب میرا نام ملک زاہد ہے اور میں مڈلز برو سے بول رہا ہوں. جی 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 ملک صاحب. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا حضور، پوچھنا یہ تھا کہ میرے والدین جو ہیں وہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا حج کوئی دوسرا بندہ کر سکے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو حج بدل ہوتا ہے، میری ماں کا جو حج ہے وہ کوئی دوسرا مرد کر سکتا ہے یا وہ عورت ہی کرے گی؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. جو حج بدل ہے اس کے بارے میں جو بندہ خود کر چکا ہو حج وہی کر سکتا ہے یا کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مفتی صاحب کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ. ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں، بڑے خوشبان ساتھ بچاش ماشاء اللہ نظر آ رہے ہیں. تو آپ کی دعائیں حضرت، آپ کی نگاہیں، محبت ہے آپ حضرات کی. جی جی ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو ایسے ہی رکھے. آمین. آپ اللہ آپ کو خوشیاں بھی دکھائے. اچھا میں نے 2 مسئلے پوچھنے تھے. جی جی. ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ کل بھی تھوڑی سی وراثت کی بات ہوئی تھی، تو آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ابا جی کے چچا فوت ہو گئے، تو ان کی 5 بیٹیاں تھیں. 5 بیٹیوں کو جب جائیداد ملی تو انہوں نے تحصیلدار نے میرے ابا کو بھی حصہ دیا، بولا کہ آپ کے تائے کے بھائی کو بھی جاتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا جی. ایک مسئلہ دوسرا یہ کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس میں اللہ پاک نے جن اور انس کا تذکرہ کیا ہے. مسلمانوں کا کیا کام ہے؟ وہ بحثیت انسان تو ہمارا ہو گیا نا کام. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ کا. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. مفتی صاحب میں انگلش میں سوال کر سکتا ہوں؟ میری اردو تھوڑی مطلب نہیں، آپ کے ویسے اردو بہت اچھی ہے، آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، انگلش میں کر لیں. چلو if you don't mind. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے قضا نماز کی. ٹھیک ہے. So basically I go to work and then I don't have time to read all my namaz. So when I come home, normally Isha time, I want to know what the rulings on qaza namaz is. I've asked few scholars and few imams. They have different rulings. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور میں اور میری فیملی دیکھتی ہیں ہر دن. ٹھیک ہے شکریہ. مفتی صاحب ایک کوشچن تھا کہ کیا ٹریڈنگ الاؤ ہے اسٹاک ایکسچینج میں اگر پروفٹ فکس نہیں ہو تو؟ کون کرتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ؟ آپ کرتے ہیں؟ ایک جاننے والے ہیں جو کرتے ہیں. اچھا، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کریں؟ نہیں، ویسے ہی کوشچن تھا کہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں.
نہیں میں تو ایسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنی نالج کے لیے پوچھ رہی ہیں یا آپ نے کرنا ہے؟ نہیں، اپنی نالج کے لیے. چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اچھا جی، ایک تو پہلے میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ بھئی کسی شیخ نے کہا ہے کہ قبرستان جانا اور دعا کرنا، قرآن پڑھنا، اس سے مردوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تو بھائی آپ انہی شیخ صاحب سے پوچھتے کہ بھئی وہ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں. اور دعا تو دیکھیں قرآن سے ثابت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے. اور اصال ثواب بالکل آپ مردوں کو اصال ثواب کریں، ان کو نفلی ثواب بالکل پہنچتا ہے. اس پہ میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں. اور جو حضرات ہمیں فالو کرتے ہیں، مجھے فالو کرتے ہیں، تو بھائی بس ان کے لیے یہی ہے کہ بھئی آپ جیسے ہو نا کہ آپ جب ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، آپ کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے نا، تو اسی سے آپ پھر علاج بھی کرواتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ یوٹیوب پہ کچھ سنیں گے، کسی کی کچھ سنیں گے، فلانے کی کچھ سنیں گے، تو پھر کنفیوز ہو جائیں گے. تو لہذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک عالم پہ آپ کو اعتماد ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اس کی بات ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کی بات کریں. اور جو دوسرے شیخ ہیں ان کا اپنا ایک تھاٹ ہوگا، ان کا ایک نظریہ ہوگا. وہ اپنے نظریے پہ دلائل رکھتے ہیں، ہم اپنے نظریے پہ دلائل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ فروعی اختلافات ہیں. دعا کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے. اگر دعا کا کوئی شخص منکر ہے تو میں تو اس کو شیخ ہی نہیں مانتا، کیونکہ دعا تو قرآن میں ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ تو ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو انتقال کر چکے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ میرے والدین کی، مومنین کی مغفرت فرما. تو یہ کیا ہے؟ قرآن میں تو جگہ جگہ دعائیں موجود ہیں والدین کے حوالے سے اور دعاؤں کے حوالے سے موجود ہیں. ٹھیک ہے، حضور کی پورے باب ہیں کتاب الدعوات کے نام سے، عنوان سے، تمام احادیث کی کتابوں کے اندر. دوسرا میرے بھائی نے کہا کہ جی وہ کسی بلڈر کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ بلڈر جن کے ہاں کام کرتا کہتا ہے جی میں اس کو 100 پاؤنڈ دن کے دیتا ہوں، لیکن وہ 100 پاؤنڈ نہیں دیتا، 50 پاؤنڈ دیتا ہے. 50 پاؤنڈ وہ جیب میں رکھ لیتا ہے. اس کو جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گناہ اس کو ملے گا. اور لیکن آپ کے ساتھ اس نے طے کیا کہ بھئی دن میں 50 پاؤنڈ آپ کو دوں گا، آپ کام کریں گے میں 50 پاؤنڈ آپ کو دوں گا. تو آپ کے ساتھ جو طے ہوا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جھوٹ جو بول رہا ہے اس کا گناہ اس کو ملے گا. لیکن آپ کے ساتھ تو اس نے 50 پاؤنڈ ہی طے کیے ہے نا، تو وہ تو آپ کو 50 دے رہا ہے. ہاں اگر آپ کو 50 کی بجائے 30 دیتا ہے تو پھر ادھر بھی وہ پھر گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے جی. دوسرا آپ نے کہا کہ جی پاکستان کے اندر دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، علماء کیا کر رہے ہیں، تو وہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں، وہ جانے ہیں، ان کا کام جانے ہیں، وہی جواب دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے جی. باقی دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ جی جو ختم کیا جاتا ہے وہ میں نے ان کو بتا دیا کہ جی اپنا کوئی بھی جو ہے وہ آپ اچھا یہ جو انہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا دعا مانگی. اچھا دیکھیں وہ تو قرآن میں سورہ بقرہ میں مختلف جگہوں پہ دعائیں موجود ہیں. اور ایک تو وہ ہے نا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ. تو وہ کئی جگہ پہ ہیں اور جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. کبھی پڑھتے ہوئے اگر آ گئی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اور ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. اور وہ جو دم ہے جو حضرت ابو ہریرہ کو بتایا تو وہ بھی ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اگر کہیں سے میری نگاہ سے گزرا تو میں ضرور آپ حضرات کو بتاؤں گا انشاءاللہ. دوسرا ملک زاہد صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جی ان کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ اب حج نہیں کر سکتے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ حج کریں، تو بیمار ہو گئے ہیں، بوڑھے ہیں، تو وہ حج بدل کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں. اور ان کا حج بدل مرد کا کوئی بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے. اسی طرح سے عورت کا کوئی حج بدل کرنا چاہے تو وہ عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس سے آپ حج بدل کروا رہے ہیں اس کا خود کا حج کیا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کیا ہوا ہو تو اچھی بات ہے، پھر وہ اچھی طرح سے حج کر لے گا نا، اس کو پہلے سے ایکسپیرینس ہوگا. اگر نہیں کیا ہوا تو وہ حج بدل کر سکتا ہے. اور کسی نیک آدمی سے کروائیں جی، تاکہ کوئی نیک آدمی ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی صالح انسان ہوگا تو وہ حج اچھی طرح سے کرے گا، اس میں عبادات کرے گا
اور کسی ایسے شخص سے نہ کروائیں کہ جو صرف بس تفریح کے لیے جائے اور حج صحیح طریقے سے نہ کرے اور عبادات بھی نہ کرے. تو ہمیشہ جب بھی حج بدل کروائیں تو کسی نیک انسان سے کروائیں, کسی عالم دین سے کروائیں جی, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ وراثت کے حوالے سے, اچھا دیکھیں جب ان کی آپ کے والد صاحب کے چچا کا انتقال ہوا تو ان کی تو بیٹیاں موجود تھیں نا, ان کی وائف موجود تھی, بیٹیاں موجود تھیں. جب بیٹیاں موجود تھیں, وائف موجود تھی, تو پھر تو وہ جائیداد انہی کو ملنی چاہیے, آپ کے والد صاحب کو نہیں ملنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے. وہ اس جائیداد کے جو حصے دار تھے وہ ان کے والدین اور ان کی بیوی اور ان کے بچے تھے. آپ کو یعنی چچا کو پھر نہیں ملتی ہے وراثت میں سے حصہ. دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ نے جن اور انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. تو جب جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر مسلمان کیوں کہا جاتا کہ وہ مسلمان ہو, اسلام میں داخل ہو, تو پھر یہ ساری ذمہ داریاں رسپانسبلٹیاں مسلمان پہ کیوں ڈال دی گئی ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کے حوالے سے بتایا کہ ان کی تخلیق ہی اسی لیے کی گئی ہے, یعنی ان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے. اب اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھر غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, کہ اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کو لوگوں کو پیدا کیا تھا. تو جب پیدا اللہ نے کیا تو اب عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے, اور مقصد حیات, مقصد تخلیق بھی اللہ کی عبادت ہے. اور اس سے کیا کہ لیعبدون سے مراد یہاں پہ علماء نے کہا لیعرفون, کہ سب سے بڑی عبادت یہاں لیعرفون کہ اللہ کو پہچانیں. اب اگر ایک شخص جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر بڑا ہو کر وہ شرک کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی فطرت سے ہٹا ہوا ہے, اپنی تخلیق سے ہٹ گیا, اپنے مقصد سے ہٹ گیا ہے, کیونکہ اللہ کو پہچاننا تھا. جب اللہ نے اس کو انسان پیدا کر دیا, جب اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل, فہم, سمجھ عطا کر دی, تو اب اس کے اوپر ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا, اللہ کے ہونے پر ایمان لاتا کہ اللہ ہے, اللہ میرا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, اور خدا کی خدائی کے اوپر ایمان لاتا, یکتائی کے اوپر ایمان لاتا, کبریائی کے اوپر ایمان لاتا, اللہ کی الوہیت کے اوپر ایمان لاتا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یہ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی انسان کے مقصد مقاصد میں سے ہے, اس کی تخلیق کے مقاصد میں سے یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے. میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, جس کی وجہ سے نمازیں ان کی چھوٹ جاتی ہیں, وہ رات کو آ کے قضا کر لیتے ہیں, تو ان کا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ایسے نمازیں قضا نہیں کرنی چاہیے اور نماز کو وقت پہ ادا کرنا چاہیے. اور اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو پھر اس کی تلافی یہ ہے کہ آپ اس کی قضا کریں. قضا ضرور کرنی ہے. پہلے تو مسلمان نماز قضا نہیں کرتا, اگر قضا ہو جائے تو پھر اس کو ادا کرتا ہے, اس کو پڑھتا ہے. تو اس کو آپ پڑھیں, اور نمازوں کو قضا ہو جائے تو اس کو پڑھنا ضروری ہے, ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے سوال کا جواب بریک کے بعد میں دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین, میری بہن نے سوال پوچھا تھا بریک سے پہلے, کیا ایک اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے؟ اچھا دیکھیں میری بہن, اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنے کے کچھ شرائط ہیں. ان شرائط کے ساتھ آپ وہاں پر جو شیئرز کا کاروبار ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس کمپنی کے بھی آپ شیئرز خرید رہے ہیں وہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہو, صرف پیپروں میں ہی نہ ہو. یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے جی, صرف پیپروں میں ہی بنی ہے اور پیپروں پہ ہی ابھی اس کا کاروبار شروع ہو گیا ہے. تو پیپروں میں نہ ہو, وہ ایگزسٹ کرتی ہو, پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جائز کاروبار کرتی ہو, یعنی کوئی ایسی کمپنی یا ایسی کوئی فرم نہ ہو جو کہ سود کے اوپر کاروبار کرتی ہے یا سودی لین دین کرتی ہے یا پیسے کا سود پہ دیتی ہے لیتی ہے, جیسے بینک وغیرہ ہو گئے. تو اس کا کاروبار جو ہے, یا اسی طریقے سے کوئی شراب کی کمپنی ہے, شراب بناتی ہے, بیئر بناتی ہے, بیچتی ہے,
تو ایسی کمپنی کے بھی شیئرز آپ خرید نہیں سکتے۔ کمپنی جو جائز کاروبار کرتی ہوں گی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا جو کیپٹل ہے اس میں وہ 100% اس نے سود پہ نہ لیا ہوا ہو، کہ سارا جو ہے وہ پیسہ ہی سود کے اوپر لے کے اور اس نے وہ بزنس کھڑا کیا ہے، اور اس کا جو پروفٹ ہے وہ 90% جو ہے سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ تو کم سے کم 60% کیپٹل جو ہے وہ ان کا اپنا ہونا چاہیے، جو شیئرز ہولڈر ہیں یا ان کا اپنا ہو۔ اور باقی اگر بینکوں سے لیا ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ جب وہ آپ کو ڈیویڈنڈ دیں یا پروفٹ دیں تو اس میں سے جتنا پرسنٹیج انہوں نے بینک سے لیا ہوا ہے اتنا پرسنٹیج آپ کو بغیر ثواب کی نیت سے غریبوں کو دینا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو 100 پاؤنڈ کا نفع آیا ہے تو اس میں سے اگر بینک کے پیسے 30% 30% تھے تو آپ کو 30 پاؤنڈ جو ہے وہ بغیر ثواب کی نیت سے غریبوں کو دینے ہوں گے۔ اور ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ بھئی آپ جب بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہو اس میں آپ یہ آواز اٹھاتے رہیں کہ بھئی پورا پیسہ جو ہے وہ بینکوں سے کام نہ کیا جائے، اور جو شیئرز بازار ہے، اسٹاک ایکسچینج ہے، وہاں پہ لوگوں سے ہی جو کیپٹل ہے اس کو جنریٹ کر کے اور اسی سے کاروبار کیا جائے۔ تو یہ آواز بھی اٹھاتے رہیں کہ بھئی سود کو ختم کرو، سود کی وجہ سے جو ہے وہ کمپنی میں برکت نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے، کم سے کم اس کو برا تو آپ نے سمجھنا ہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ بالکل شیئر خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ اور ایک اور شرط یہ ہے کہ عام طور پر جیسے آپ نے آج شیئر خریدے، مثال کے طور پہ ابھی جیسے مارکس اینڈ اسپینسر کے شیئر آپ نے خرید لیے، تو ابھی آپ نے خریدے اور تھوڑی دیر بعد جو ابھی آپ کے پاس اس کی ڈیلیوری آئی نہیں، آپ کے پاس ان کی ابھی آپ نے پیمنٹ کی ہے صرف، اور ابھی وہ شیئر آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے اور اس کی قیمت جو ہے 2 روپے بڑھ گئی یا 2 پاؤنڈ بڑھ گئی ہے، تو اب اگر آپ اس کو بیچتے ہیں تو یہ آپ کا اس وقت تک بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ کا اس کے اوپر قبضہ نہ ہو۔ جب آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں تو پھر آپ جو ہے ان کو فروخت بھی کر سکتے ہیں، یعنی فزیکل طور پر اس کی ڈیلیوری آپ کے پاس آ جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ بالکل آپ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل تو میری رائے یہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت زیادہ شیئر تقریباً یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 1994 سے لے کے اور 96 97 98 تک جو ہے میں کافی اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹمنٹ کرتا تھا اور کافی کام کیا، اور روزانہ اسٹاک ایکسچینج جانا بیٹھنا، اور یہ بھاٹا سٹا اسپیکولیشن اور جو ہے وہ یہ ساری چیزیں مجھے آتی ہیں، میں نے سیکھی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر کیسے کاروبار ہوتا ہے۔ وہاں پہ نا ایک مقولہ مشہور تھا، وہ مقولہ یہ تھا کہ اسٹاک ایکسچینج گھر کی بیٹی ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ میں بات آتی نہیں تھی، پھر تھوڑی دیر میں سمجھ میں آنے لگی کہ گھر کی بیٹی کا مطلب کیا ہے، کہ گھر کی بیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیٹی کو دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے۔ بیٹی سے کوئی آدمی لیتا ہے؟ کبھی نہیں لیتا، بیٹی کو تو دینا ہی ہوتا ہے نا، اور ہمیشہ آپ دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو وہ وہاں یہ ایک مقولہ تھا کہ یہ گھر کی بیٹی ہے، اس کو آپ دیتے ہی رہیں گے، ادھر سے آپ نکل نہیں سکتے۔ تو لہذا یہ بڑا ہی تو پھر اس وقت پھر میں نے وہ چھوڑ دیا، میں نے کہا یار یہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اس میں آپ کے پاس اگر سرپلس آپ کے پاس کیپٹل ہے اور آپ اچھی کمپنی کے شیئرز لے کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد لانگ ٹائم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کو اگر ڈیویڈنڈ ملتا ہے، بونس شیئر ملتے ہیں، اور جو ہے وہ اس لیے کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جائز کمپنی کے ہیں تو بالکل لے کے رکھ سکتا ہے، اس کو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال ہے تو کال لے لیں۔ اچھا ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ تو لہذا ناظرین ایک بات تو بڑی اہم یہ ہے کہ تجارت کے حوالے سے دیکھیں آج کل آن لائن اسکیم بھی بہت ہیں، یہ بات ہمیں اب ذہن میں رکھنی ہے۔ جیسے یہ پینڈیمک پھیلا تو لوگوں کے کاروبار ڈسٹرب ہو گئے، لوگوں کے جابیں ڈسٹرب ہو گئی، لوگوں کی جو انکم تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے جال سازوں کے لیے، جو فراڈیے ہوتے ہیں وہ پھر، اور سب سے بہترین پلیٹ فارم آج کل جو ہے وہ آن لائن ہے، اور اس کے اندر کافی جو ہے وہ لوگ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہوگی، آپ کو کہیں گے کہ جی آپ کو اتنا جو آپ انویسٹ کریں، مثال کے طور پہ 1 پاؤنڈ سے لے کے 1 لاکھ پاؤنڈ تک انویسٹ کر دیں تو آپ کو اتنا
پروفٹ ہوگا، گارنٹیڈ پروفٹ ہوگا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور شریعہ کمپلائنس کو ہم فالو کرتے ہیں، اور ہماری جو بورڈ ہے اس میں مفتی ہیں، یہ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ مجھے جو ہے وہ اگر میں یہ کہوں روزانہ نہیں تو ہفتے میں 2-3 تو کمپنیاں اور جو فنڈز ہیں، میوچل فنڈز ہیں، یہ اپروچ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے شریعہ بورڈ میں آ جائیں اور آپ ہمیں ایڈوائز کریں، ہم لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں تو آپ کو بھی اتنا پروفٹ ہوگا. میں کہتا ہوں نہیں بھائی، ان کو یہ نہیں پتہ کہ میں ان سارے جگہوں سے گزر کے آ چکا ہوں اور مجھے یہ ساری چیزوں کا علم ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اس سے آپ نے بہت بچنا ہے. کوئی آدمی اگر آپ کو کہتا ہے نا جی آپ مجھے 50,000 پاؤنڈ دیں میں اس کو ڈبل کر دوں گا، تو یہ ڈبل شاہ والی کہانی بڑی خطرناک ہوتی ہے. انشاءاللہ کسی دن اسی حوالے سے میں پروگرام کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ فراڈ کیا جاتا ہے. تو لہذا اپنے پیسے کو آپ بچائیں. کوئی ایسی جو ہے وہ پالیسی نہ لیں، کوئی ایسے فنڈ میں انویسٹمنٹ نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو، جو رجسٹرڈ نہ ہو اور جو آف شور کمپنیاں ہوں، ایسا ہرگز نہ کریں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سن رہے ہیں مفتی صاحب؟ جی سن رہا ہوں حضرت، بالکل فرمائیں. جی میں محمد انور لیسٹر سے بات کر رہا ہوں. یہ ابھی آپ نے پاکستان کی ایک بات ہوئی تھی کہ جو جلسہ جلوس ہو رہے ہیں، میں اس کے متعلق مسئلہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اپنے علم کے لیے، کہ جو پی ڈی ایم کا لیڈر ہے فضل، اس نے بے نظیر کی حکومت نے ایک انٹرویو دیا تھا سعودی عرب میں کہ خدا کا شکر ہے میرا باپ پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہے. اگر اس نے اس کو حرام. اچھا ایک تو بات یہ ہے حضرت، نہ تو میں نے ابھی کوئی پولیٹیکل پروگرام کیا ہے، نہ میرا یہ شو کوئی حالات حاضرہ کے اوپر ہے، اور نہ میں نے ابھی کوئی تبصرہ کیا ہے پی ڈی ایم کے جلسوں کا، گورنمنٹ کے جلسوں کا. میں نے اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی. وہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے بس وہ کہہ دیے کہ جی ایک مولوی صاحب ہیں وہ عورتوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، تو اس پہ تو میں نے تو اس سوال کا جواب بھی نہیں دیا. تو لہذا حضرت وہ آپ کسی اور فورم پہ یہ بات کریں، یہ فورم اس لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ میں نے کوئی پولیٹیکل گفتگو تو ابھی فی الحال، تو میری ایک رائے ہو سکتی ہے کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے، بالکل یہ آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے، لیکن ابھی آج تو اس موضوع پہ کوئی گفتگو ہی نہیں ہو رہی، ہمارا تو یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی بھائی. حکم آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ نے ابھی جواب دیا کسی کو کہنے کے لیے ایک عالم سمجھ لیے حج بدل کر سکتا ہے ایک آدمی، اور وہ عالم نہیں میں نے کہا کسی عالم سے مراد یہ کسی نیک آدمی سے. یہ بھی کہا ہے نا نیک آدمی ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، یہ بھی کہا. یہ نہیں کہا کہ عالم ہی کرے گا کوئی اور نہیں کرے گا، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ اچھا ہے. جی آپ فرمائیں. جو کوئی بھی حج بدل کر رہا ہے وہ آدمی اور دو لوگ کے لیے کر سکتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم؟ نہیں ایک وقت میں وہ ایک کی طرف سے کرے گا نا، دو کیسے کرے گا بھائی؟ حج کی نیت تو وہ ایک ہی کی کرے گا نا، دو کی تھوڑی کر سکتا ہے. وہ جب حج کرے گا تو جتنے ارکان ہیں تو وہ تو ایک ہی کی طرف سے کرے گا نا، دو کی طرف سے کیسے کر سکتا ہے وہ؟ ٹھیک ہے، وہ دو کی طرف سے نہیں ہوگا. حج بدل ایک وقت میں ایک ہی کی طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور جو میں نے یہ بات کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ بھائی کوئی نیک آدمی ہو، کوئی سمجھدار آدمی ہو، کوئی عالم ہو. دیکھیں ایسے بے شمار علماء ہیں دنیا میں جو تمنا رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کریں، عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، اور ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے تو وہ نہیں جا سکتے. تو عالم کیونکہ اس کے اندر شوق زیادہ ہوتا ہے نا، اسی لیے جو دنیا دار آدمی ہوتا ہے اس میں اتنا شوق نہیں ہوتا نا. تو میں نے اس حوالے سے کہا. باقی کسی سے بھی آپ کروائیں، لیکن جب آپ کسی سے حج بدل کروا رہے ہیں تو کم سے کم اس کو شریعت کو تو پتہ ہو، دیندار تو ہو، وہاں جا کے گھوم پھر کے ہی نہ آ جائے صرف. ٹھیک ہے، ارکان تو صحیح طرح سے ادا کرے. اس حوالے سے میں نے کہا ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی میرا ایک سوال ہے جی کہ کل ایک بھائی نے کہا تھا کہ اگر وہ کسی کرسچن لڑکی سے شادی کریں
تو ہمیں اس کو مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. تو کیا یہی قانون لڑکی کے لیے بھی لاگو نہیں، لڑکی کے ہوتا لیے نہیں ہے، یہ لڑکی کے لیے یہ قانون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کے لیے بنایا ہے، عورت کے لیے نہیں بنایا. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ کرم، شکر اللہ میں یعقوب بول رہا ہوں. جی آپ کی فیملی، آپ کے بھائی جان کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. آمین آمین. آپ سب کو آپ اللہ رب خیریت سے رکھے اور آپ کو جیتوں سے نوازے. جی بس دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ کی خیریت کا ہی پتہ کرنا. بہت شکریہ حضرت، اللہ آپ کو برکت دے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں. حضرت جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، میں نے سنا ہے کہ اس کو جو ثواب ہے وہ تو ملتا ہی ملتا ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ کوئی بھی بہن بھائی اگر کام کی وجہ سے تھکاوٹ میں ہو تو یہ پڑھے گا تو اس کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے. اس کی تھوڑی سی پلیز وضاحت کر دیں. چلیں جی، ٹھیک ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں اللہ کرم، شکر اللہ کا. جی بس میں نے اصل میں پوچھنا تھا کہ نماز کے دوران جیسے فرض پڑھ رہے ہیں یا سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں نا کبھی نماز بھول جاتا ہے بندہ بیچ میں. میں نے 2 سجدے کیے یا نہیں کیے، بیچ میں جو ہوتا ہے غلط نہ ہو جائے، میں نیت توڑ دیتی ہوں پھر دوبارہ شروع کر دیتی ہوں نماز پڑھنا، تو اس میں گناہ ہے یہ؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں. جی میں ہولڈ کر رہا ہوں. آپ بات کریں، آپ آن ایئر ہیں، بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 بات کریں حضرت، سوال پوچھیں. اچھا مفتی صاحب سے بات کر رہا ہوں میں. جی جی آپ ٹی وی کی اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں امام جماعت کر تو فجر اور عصر کے درمیان نماز کے بعد امام جو ہے وہ پھر کر جو ہے واپس نماز پڑھنے والے ہیں وہاں پر منہ کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. انہی کے سوال سے شروع کر لیتے ہیں. جی آپ نے پوچھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ فجر اور عصر کے بعد. اچھا وجہ تو دیکھیں شریعت کے اندر وہ یہ ہمارے سامنے اسوہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اپنا کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے، زیادہ تر دائیں طرف سے آپ پھر کر اور یعنی اپنا سینہ جو ہے مصلیوں کی طرف، نمازیوں کی طرف کرتے تھے اور بیٹھ کے تسبیحات پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، کیونکہ ان دونوں نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، تو لہٰذا جب سنتیں نہیں ہیں تو ان کے بجائے ذکر اور جو دعا ہیں اور اذکار مسنونہ ہیں وہ اور تسبیحات فاطمی یہ آپ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور باقی جیسے ظہر اور مغرب اور عشاء کے بعد، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ سنتیں ہیں، تو لہذا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس نماز کے بعد جو ہے مختصر سی دعا کرتے تھے اور پھر صحابہ اٹھ کر اپنی اپنی نماز پڑھتے تھے، یا لوگ صحابہ چلے جاتے تھے اپنے اپنے گھروں میں جا کے سنتیں پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ جی وہ نماز پڑھتی ہیں تو ان کو کبھی لگتا ہے کہ جی وہ سجدہ نہیں کیا یا ایسا لگتا ہے کہ غلطی ہو گئی تو وہ نماز توڑ کے نئے سرے سے شروع کر دیتی ہیں، تو ایسا کرنا ان کا ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر ایسا ایک دفعہ ہوا ہے تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے کہ آدمی کو اب سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ بھئی اس نے کیا کیا ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی نماز توڑو اور نئے سرے سے شروع کرو. ٹھیک ہے، وہ تو بالکل صحیح ہے کیونکہ اس کو اب سمجھ نہیں لگ رہی، تو نئے سرے سے شروع کر لے. ٹھیک ہے یہ. لیکن اگر اس کی عادت ہی بنا لی ہے اس نے کہ بھئی وہ ہر نماز میں ایسے ہی کرتا ہے، تو پھر مناسب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا دھیان اور اس کی توجہ نماز کی طرف نہیں ہے، اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے، اس کی پاکی ٹھیک نہیں ہے، اس کا لباس طاہر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے
اس کی ذہن کا یکسو نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی وضو اچھی طرح سے کرو، لباس کا خیال رکھو، پاکی کا خیال رکھو، جگہ کا پاک ہونے کا خیال رکھو، پوری کنسنٹریشن ہو اور پاک صاف خوشبو لگا کے پاک صاف لباس پہن کے، تو جتنا آپ نے اہتمام کیا اتنی اب آپ نماز کے اندر آپ کا دھیان ہوگا، توجہ ہوگا۔ تو لہذا جب آپ ایسا کریں گے نہیں تو وہ آپ کا دھیان نہیں رہے گا، تو لہذا کوشش یہ کریں جی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کبھی ہو جائے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا نہ کیا جائے۔ باقی اگر کسی کو لگے کہ جی میرے سے کوئی رکن رہ گیا ہے، تو اگر اس کا فرض رکن رہ گیا تو پھر تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانا ہوگا۔ اور اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کو سجدہ صاف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، سجدہ صاف کر لے۔ دوسرا، تسبیحات فاطمی، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور انہوں نے آ کے آپ سے سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں کہ تم یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ ان سے بہتر ہے۔ اور یہ اس پر پھر علماء نے کہا کہ اس سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو اب انسان کا یقین ہے نا کہ وہ کس یقین کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے۔ تو حضور نے جب کہا کہ بھئی انہوں نے جب آ کے کہا کہ جی مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، میں کام کرتی ہوں، تو حضور نے یہ وظیفہ دیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وظیفہ اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تھا۔ اسی لیے اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کی تھکاوٹ انشاءاللہ اس سے ضرور دور ہوگی، جسمانی تھکاوٹ بھی دور ہوگی اور روحانی تھکاوٹ بھی دور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو برکات بھی عطا فرمائیں گے۔ دوسرا، میری بہن کہتی ہیں کہ کیا جو اہل کتاب، دیکھیں قرآن میں ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، کہ مشرک عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان لا لائیں۔ یہ حکم عموم تھا۔ پھر اس میں سے جو حکم نکالا قرآن کی دوسری آیت سے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سے، اور الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ وہ عورتیں پاک دامن جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اور اہل کتاب کا کھانا، اسی طرح سے عورتیں جو اہل کتاب ہیں، تو وہاں پہ عمومی طور پہ منع کیا گیا، لیکن یہاں پر اس کو خاص کر لیا گیا، ان کو نکال لیا گیا۔ تو اہل کتاب خواتین سے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، عیسائی ہوں، ان سے مرد نکاح کر سکتا ہے۔ اچھا، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے نہیں کر سکتی کہ اسلام میں یہ ہے کہ جو عورت ہوتی ہے وہ مرد کے تابع ہوتی ہے، نسل جو ہے وہ مرد سے چلتی ہے، اور جب کہ نسل مرد سے چلے گی تو اسی وجہ سے جب اگر اہل کتاب خاتون ہے بھی تو بچہ جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا، اور اس کے اوپر جو ہے والد کا اثر رسوخ زیادہ ہوگا۔ اور اگر مسلمان خاتون کرے گی تو پھر وہ نسل کا مسئلہ ہے، وہ کہے گا کہ جی یہ بچہ یا یہودی ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے اسلام نے جو ہے اس کو منع کیا ہے۔ کال ہے تو کال لے لیں یا گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں؟ اچھا، تو لہذا ناظرین، وہ جو شروع میں بات کر رہا تھا کہ اس حوالے سے کہ بھئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، تو پہلی بات اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بالکل اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور یہ سارا جو شریعت ہے، یہ شریعت ساری جو ہے وہ انسان اس پر عمل کرے خوشی کے ساتھ، رضا کے ساتھ، اور زبردستی کے ساتھ نہ کرے۔ دیکھیں نا، اللہ سے ہم نے ڈرنا ہے، ایسے نہیں ڈرنا جیسے کہ کوئی انسان ایک پولیس والے سے ڈرتا ہے، ایک جلاد سے ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے نا، ہم ان سے ڈرتے ہیں، بادشاہ سے ڈرتے ہیں، فلانے سے ڈرتے ہیں کہ جی وہ سزا دے گا، وہ پکڑ سکتا ہے، اور وہ خطرناک آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، تو اس لیے لوگ ڈرتے ہیں اس سے۔ لیکن ایک انسان اپنی والدہ سے بھی ڈرتا ہے، اپنے والد سے بھی ڈرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اس کو ہے کہ میرے والد والدہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، وہ روٹھ جائیں گے، اور ان کی محبت اور شفقت اتنی ہے کہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کو ہوتا ہے کہ میرے والدین کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوں گے، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی اس کو سختی کریں گے، کوئی اس کو عذاب دیں گے، کوئی سزا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی انسان کو محبت کرنی چاہیے، اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں چاہے سارا زمانہ مجھے چھوڑ دے۔
تو اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کریں، اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کی اتباع کریں، اطاعت کریں، اور محبت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ شریعت پر عمل کریں، دین پر عمل کریں، آپ اخلاق کو اپنائیں، اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھیں، اور یہ ساری چیزیں رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے، بالجبر نہیں، زور زبردستی کے ساتھ نہیں۔ زور زبردستی سے انسان کو آپ جسمانی طور پر اپنا تابع بنا سکتے ہیں، لیکن دلی طور پر، روحانی طور پر نہیں بنا سکتے۔ تو اسلام تو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورا پورا داخل ہو، یعنی جسمانی طور پہ بھی داخل ہو جاؤ، روحانی طور پہ بھی داخل ہو جاؤ، دل اور دماغ اور جسم تینوں کے اعتبار سے اسلام میں داخل ہو۔ یہ نہیں کہ جسم تو داخل ہو گیا، دل نہیں داخل ہوا، روح نہیں داخل ہوئی، یا دل تو داخل ہو گیا، اب جسم جو ہے وہ آپ نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ جو غیر مسلموں والا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو توفیق دے اسلام کو سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پیار اور محبت کے ساتھ اللہ اپنی محبت عطا فرمائے، اور پیار و محبت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔